أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، فأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصى ولا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود في كل أسبوع ويتكرر، ونقاهم به من درن الذنوب وطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما لاح هلال وأنور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيقول ربنا جل في علاه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب تعریفیں اور ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ اگر ہم ان بڑے بڑے احسانات اور انعام کو ذکر کرنا شروع کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ سمندر کا پانی روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو سکتا ہے، اور دنیا کے پہاڑوں میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں تو بھی اللہ کی نعمتیں لکھنے کے لیے وہ ناکافی ہیں۔ الغرض، اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گنے شمار کرے۔ اللہ عز و جل ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو اللہ عز و جل کی سب نعمتوں کی قدر کرنے اور انہیں صحیح استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے
سورہ قلم کی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ عز و جل ان آیات میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور ان باتوں کی جسے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ناسمجھ یا بے عقل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک اور یقیناً آپ کے لیے اللہ کے پاس نہ ختم ہونے والا ہمیشہ باقی رہنے والا اجر و ثواب ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے ایک بڑے مرتبے پر، عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ محترم حاضرین، سورہ قلم کی ابتدائی اور شروع کی یہ 4 آیتیں ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت جہاں قلم کی قسم کھاتا ہے اور قلم کے ذریعے جو باتیں لکھی جاتی ہیں ان کی قسم کھاتا ہے، ان سب قسموں کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ جیسا دشمن بولتا ہے، جیسے کافر بولتے ہیں، آپ ویسے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ بے عقل نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دانا ہیں، بینا ہیں، حکیم ہیں، دانش مند ہیں، صحت مند ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی بتاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کے پاس نہ ختم ہونے والا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر و ثواب ہے۔ اور 4 آیت میں اللہ رب العزت آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے بلند اخلاق، آپ کی بلند صفات کے بارے میں بتاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تب کہیں چل کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری و سچے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ہمیں اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا، اور آپ کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سچ مچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ ہے، نمونہ ہے ان سب کے لیے جو آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور اللہ عز و جل کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی بول چال میں، آپ کے رہن سہن میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کیا تھے، اونچے اخلاق، بلند اخلاق آپ کے کیا تھے کہ جن کو اپنانے کی، نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھنے کی بات اللہ عز و جل بتاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے کی کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں سن لیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول چال، دوسروں سے آپ کا برتاؤ کیسا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے سے سوال کیا، الٹا انہی سے پوچھا، کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سراسر قرآن کے تھے، سراپا قرآن تھے، گویا چلتا پھرتا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جن باتوں سے بچنے دور رہنے کا حکم اللہ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کا نمونہ تھے۔ الغرض قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب، اور اس پر مکمل طریقے سے پورے طور پر عمل کر کے دکھانے والے اگر کوئی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی بتایا کہ کان خلقہ القرآن، سوال تو بہت بڑا تھا مگر جواب دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا مختصر اور بہت جامع جواب دے دیا، فرمایا کہ ان کے اخلاق، آپ کے اخلاق تو سراپا قرآن کے تھے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کا آخری اور سچا نبی مانتے ہیں۔ جب ہم مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کی ذات کو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے، تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے بول چال رہن سہن کے بارے میں معلوم نہ ہو تو آپ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں گے؟ کس طرح آپ کو اپنا آئیڈیل شمار کریں گے؟ کس طرح آپ کو اپنا نمونہ آپ بنا سکیں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، بلکہ اپنے بچے اور بچیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاک زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ تب کہیں چل کر صحیح معنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے اسوہ بنا سکتے ہیں، نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ورنہ زبانی طور پر ہم بول لیں کہ میرا نمونہ، میرا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نمونہ ہے، یہ بات خالی خولی ہوگی اور آپ کی بات میں، آپ کے دعوے میں کسی قسم کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں، کوئی صحیح معلومات آپ کے پاس نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاک زندگی کے بارے میں معلوم کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ہماری محنت لگے، ہمارا پیسہ خرچ ہو اور ہمارا پسینہ نکلے، تو یقین رکھیے، مکمل طور پر یقین رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم کرنے کے لیے آپ کا کچھ پیسہ خرچ ہو، کچھ وقت خرچ ہو، آپ کا پسینہ نکلے، تو یہ بھی آپ کے لیے عبادت شمار ہوگی، یہ بھی آپ کے لیے نیکی اور اجر کا سبب بنیں گے۔ کیوں؟ آپ غیرے کی زندگی کے بارے میں نہیں، بلکہ اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں آپ کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں، کسی قسم کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی،
آپ کی حیات طیبہ دنیا کی سب زبانوں میں ہے۔ اگر آپ علاقائی طور پر تمل زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھی سی اچھی کتاب تمل زبان میں موجود ہے۔ اردو میں تو بے حساب ہیں، عربی میں بے حساب ہیں، اسی طرح انگریزی میں بھی کئی کتابیں آ گئی ہیں۔ علاقائی زبان میں چاہے ہمارے یہاں کی تمل زبان ہو، کیرلا کی زبان ہو، کنڑ اور تیلگو ہو، الغرض ہمارے ملک کے حساب سے انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں اور سب علاقائی زبانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر کتابیں موجود ہیں۔ جب موجود ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کتابوں کو خریدیں اور وقت نکال کر پڑھیں۔ کیوں؟ معاملہ ہمارے ایمان کے حصے کا ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معاملہ ہے، آپ سے محبت کا معاملہ ہے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کا معاملہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سب نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کریں، کتابیں خریدیں اور پڑھیں، اور اپنے آخری اور سچے نبی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جن کی وجہ سے ہم ایک سچے مسلمان ہیں اور بن سکتے ہیں اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، تو ایسی ذات گرامی کا بڑا حق ہے، ان کا بڑا حق ہے۔ تو اس حق کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اور جو خوبیاں ہمارے اندر ہیں ان کو اور نکھاریں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، ان کو چھوڑیں۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خرید و فروخت کیا، آپ کی باتیں سنی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو سیرت کی موٹی موٹی کتابیں میں یہ سب باتیں ملیں گی، مگر بنیادی طور پر ضروری باتیں سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کے پاس مختصر اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، لہذا انہیں خریدنا اور خرید کر انہیں پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری ہوگی، بلکہ ہم میں سے ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہوگی۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ مکے کے بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے وہاں تنہا جا کر بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے، اور اسی دن آپ کو نبی بنایا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیتیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی ابتدائی شروع کی یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر غار حرا میں پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا
اور ان کی زبانی یہ 5 آیتیں انہوں نے یاد کیا، سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبرائیل چلے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت حیرانی پریشانی ہوئی اور ڈر بھی گئے تھے، کیونکہ وحی کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر سیدھے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، دوسری بیویاں تھیں مگر یہاں اس وقت صرف حضرت خدیجہ تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دیکھیے میاں بیوی کا معاملہ، شوہر بیوی کا معاملہ کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے کہتے ہیں، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، مجھے ٹھنڈ ہو رہی ہے، مجھے سخت پریشانی لاحق ہے۔ اب دیکھیے قربان جائیے اس بیوی پر جن کا نام خدیجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ میاں بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے، جو قربت ہوتی ہے، جو نزدیکی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے اخلاق کو، ایک دوسرے کی گفتار کو، رفتار کو میاں بیوی آپس میں جس طرح جانتے پہچانتے ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا انسان اس طرح نہیں پہچان سکتا، نہیں جان سکتا۔ اب یہاں دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتی ہیں، سننے کے ساتھ وہ جواب دیتی ہیں۔ ان کا جواب صحیح بخاری میں، اسی طرح حدیث کے دوسرے ذخیروں میں محفوظ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کے کہتی ہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو پریشان کرے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہو۔ ابشر، کہتی ہیں کہ آپ کے لیے تو بشارت ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوش ہونے کا موقع ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی باتیں، ان کی صفات، ان کے عادات کا کس طرح ذکر کرتی ہیں۔ کہتی ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم۔ اب دیکھیے صفات گناتی ہیں، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور آپ تحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہے، آپ جا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کما نہیں سکتا، خالی ہاتھ ہے، تو آپ اس کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کی آپ مدد کرتے ہیں۔ مہمان جو آتے ہیں آپ ان کی میزبانی کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، ان کے لیے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور زمانے کی مشکلات میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ سب خوبیاں، یہ سب اچھی صفات آپ کے اندر ہیں تو آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ باتیں کس کی ہیں اور کس کے لیے ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یعنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں ہیں اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو دیکھیے بیوی ہو کر انہوں نے اپنے شوہر کی کن کن باتوں کو نوٹ کیا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں انہی خوبیوں کو، انہی اچھی باتوں کو، انہی اچھی عادتوں کو یاد دلا کر تسلی دیتے ہیں۔ آپ یہ اور یہ اچھے کام کرتے ہیں، یہ اور یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، ان خوبیوں والوں کو، ان اچھائی رکھنے والے کو، ان اچھی صفات رکھنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی انہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی
خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر تسلی ہوتی ہے، انہیں کچھ اطمینان ہوتا ہے۔ تو دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو، کن کن اچھی باتوں اور صفات کو بتایا۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں، آپ کی صفت ہیں، آپ کی صفات ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، جو آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے، بلند اخلاق تھے، جتنا ہم نے سنا باتیں بہت ہیں، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبانی جتنی باتیں ہم نے سنی ان کو یاد رکھیں، اور یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان خوبیوں کو پروان چڑھائیں، ان کو اور زیادہ کریں، اس پر عمل اور زیادہ کریں۔ اگر ان میں کوئی خوبی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ خوبیاں کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اخلاق ہیں، آپ کے بلند اخلاق ہیں۔ تو ایک مسلمان ہو کر ہمیں بھی آپ کے اخلاق کو معلوم کرنا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی باتیں ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے تورات میں، اسی طرح انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ احزاب ہی کی آیت میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس آیت میں تین صفتیں، تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، اپنی امت کے بارے میں بھی، اپنی امت سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں اور انبیاء کے بارے میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ جو تین صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، یہ تین صفات بھی دوسری کتابوں میں یعنی انجیل میں اور تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولكن يعفو ويصفح۔ صحیح بخاری میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ سخت مزاج نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، اور اسی طرح بد زبان نہیں تھے، یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے گالی گلوچ یا نازیبا ناشائستہ الفاظ، ایسے الفاظ کے جو سامنے والے کو دل کو دکھا دے، ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بولتے تھے، اور سخت مزاج بھی نہیں تھے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اور ایک بات بتاتے ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی بازار میں چیخنے چلانے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، خریدتے تھے، خرید و فروخت آپ کا معمول تھا، مگر بازار میں جا کر دوسرے لوگوں کی طرح آپ چیختے چلاتے نہیں تھے۔ ولا سخاب بالاسواق، اور ایک بات بتاتے ہیں کبھی بھی آپ برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے تھے۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولكن يعفو ويصفح، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے بلند اخلاق کا موضوع بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اس میں سے صرف چند باتیں، چند صفات میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے خوشی کی بات ہے، اسے باقی رکھیں، اسے ترقی دیں، اسے پروان چڑھائیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں ان باتوں کو اپنانا چاہیے، ان باتوں کو یاد رکھنا، ان باتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو نیک توفیق دے، صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.